گستاخ خبردار، ہمیں کم نہ سمجھنا، ہم جانتے گئے ظالموں جابر سے نمٹنا، ظالم سے نمٹنا، ظالم سے نمٹنا۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسلامک کنٹری ہے۔ اس کا نام ہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، حکمران عوام کی رائے سے منتخب ہوں گے۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب، یعنی حق حکومت صرف اس کو ہے جو عوام کا منتخب کردہ ہو۔ پھر دوسرے ممالک سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے ہر ملک کے ساتھ ہی تعلق قائم رکھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جن سے ہمارے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ان کا کوئی سفیر کسی حکومت جہاں وہ سیٹل ہے وہاں کے کسی افسر سے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو کئی مرتبہ اس سے صرف احتجاجی مراسلہ دے دیا جاتا ہے اس ملک کو کہ اپنے سفیر کو سمجھاؤ بدتمیزی نہ کرے۔ اور کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے سفیر کو ناپسندیدہ فرد کہہ کر ملک سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس ملک سے کہا جاتا ہے کوئی بندے دا پتر بھیجو۔ یہ ہوتا انڈیا کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے، انہوں نے ہمارا سفیر نکالا اور ہم نے ان کے سفیر نکالے، کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ اور دو ملک ایسے ہیں جن کو پاکستان نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، ایک ہے اسرائیل اور ایک ہے تائیوان۔ دونوں کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، تو کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ دیکھیں فرانس ہو یا دوسرے غیر ممالک، عام آدمیوں میں سے لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں خاکے بنا لیے، وہ کرتے رہتے ہیں، خاکے بنا لیے، کوئی بکواس کر دی تو اس کا جواب یہاں ایک آدھ جلوس نکال کر دے دیا جاتا ہے۔ لیکن فرانس کے اندر جن لوگوں نے گستاخی کی تھی ان کو فرانس کے صدر نے حکومتی سطح پر ڈیفینڈ کیا، کہا جی ہم تو کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ پیغمبر اسلام کے خلاف وہ بکواس نہیں کرے گا۔ اب یہ سرکاری سطح پر اس نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کو جائز قرار دیا۔ اس پر
اور مسلمانوں کا بھی مطالبہ تھا اور تحریک لبیک والوں کا بھی مطالبہ تھا کہ اس سفیر کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ حکومتی سطح پر ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ جب کسی افسر کی ذاتی توہین پر سفیر نکالا جا سکتا ہے تو بھئی ہم سب کی عزتیں، ہم سب کی رفتیں، عظمتیں نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر قربان ہیں۔ یہ جو ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، یہ کس کی وجہ سے آئے بیٹھے ہیں؟ سرکار کی وجہ سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں آن کے آرڈر نہیں دیا، اللہ نے جتنے آرڈر دیے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے واسطہ اور وسیلہ سے دیے ہیں۔ تو سرکار کی توہین تو برداشت نہیں ہو سکتی نا، تو مطالبہ تو جائز ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے، سفارتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں۔ لیکن وہ ایک پاگل سا وزیر داخلہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں فرانس یورپ کو ہیڈ کر رہا ہے، تو اگر ہم نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تو ہم پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو ہون کی تم منو سلوا برسدہ بھی ہے، اب بھی تو تمہاری حکومت کی وجہ سے لوگ پستے جا رہے ہیں۔ اتنی شدید مہنگائی تو ان کی پابندیوں کے دور میں نہیں ہوئی، پہلے بھی ہم پر سینکشن لگتی رہی ہیں، پابندیاں لگتی رہی ہیں، اتنا برا حال تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ برا حال اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ حکمران بھی نااہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے گورنمنٹ کرنی ہے، کیسے گورننس کرنی ہے۔ ایک تو یہ انتہائی نکمے نااہل ہیں، دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی توہین کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں۔ عذاب الہی بھی تو آتا ہے نا، غلطی ایک بندہ کرتا ہے بھگتنی سب کو پڑتی ہے۔ تو ان کا مطالبہ تو غلط نہیں، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، روڈ بلاک نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مطالبہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی اس مطالبہ کی تائید کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر تشدد کی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں۔ وہ اسمبلی کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی ہے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی، اس پر باقاعدہ بحث شروع کی جائے، اور اسمبلی جو فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جمہوری ملک ہے نا، جو اسمبلی کا فیصلہ آئے گا ہم اپنا رد عمل بعد میں دیں گے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اسمبلی کا کوئی ممبر بھی نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کو جائز قرار نہیں دے سکتا، نہیں قرار دے سکتا۔ تمہیں بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم ناموس رسالت پر جان فدا کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہنے والی بات ہے نا، کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو ایک تو جو کل عدم کا دم چھلا لگا دیا گیا ہے نا تحریک کے ساتھ، اس کل عدم کو ختم کرو، ایک۔ دوسرا، جتنے لوگوں پر 4 شیڈول نافذ ہیں ان سب سے 4 شیڈول ہٹایا جائے۔ تیسرا، تحریک لبیک کے قائد حافظ سعد رضوی کو گرفتار جو کیا گیا ہے ناجائز ہے یہ، اگرچہ ہم ان کی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، لیکن ظلم تو ہے نا کسی کو ناجائز پکڑنا۔ ہائی کورٹ نے جب ان کو بے گناہ قرار دے کر ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو راتوں رات چند ججوں کو بلا کر یہ ان کے خلاف فیصلہ کیوں کروایا گیا؟ ان کو رہا کیا جائے۔ تمہیں جب ضرورت پڑتی ہے ان کو جیل سے نکال کر اسلام آباد بلا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہو، اس وقت تمہیں کل عدم یاد نہیں آتا؟ اس وقت تمہیں دہشت گرد تنظیم یاد نہیں آتی؟ تو تمہیں اس وقت ہی یاد آ رہا ہے؟ ان سب کو رہا کرو۔ دیکھو میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، ہمیں بھی وطن عزیز ہے، ہمیں بھی وطن کا امن عزیز ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر شریف آدمی بھی تنگ آ کر ہر چے بادہ باد جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو۔
تو پھر ہم جیسے لوگ بھی باہر نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ اور یہ دیکھ لینا کہ جب ہم لوگ باہر نکلیں گے، مجھ جیسے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں، لیکن ہم جیسے لوگ جب باہر نکلیں گے پورے پاکستان میں، تو پھر سوچ لینا تمہاری حکومت کہاں ٹھہرے گی۔ یہ مولوی فضل الرحمان صاحب کے بندے نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے شہدائی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ سرکار کے نام پر گولی کھا لینا یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ میں تو اکثر بھی دعا مانگتا رہتا تھا، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو کیا پتہ شہادت کی موت اسی طرح لکھی ہوئی ہو۔ تو اگر شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت مندی ہوگی۔ یہ مرنا سب نے ہے۔ اچھا، شہادت کی موت اسے ہی ہوتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی رضا موجود ہو۔ جس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے وہ لاکھ لڑے، وہ شہید نہیں ہوتا، قتل ہو جائے، ایک بار نہیں 10 بار قتل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا کئی لوگ صرف مال کے لیے لڑتے ہیں، مال غنیمت ملے گا وہ شہید ہیں؟ فرمایا نہیں۔ آقا کئی لوگ شہرت کے لیے لڑتے ہیں، کیا اگر وہ شہید ہو جب مر جائیں تو کیا وہ شہید ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شہید صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہو۔ ہم نکلیں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے، کیونکہ محبوب کی عزت و عظمت پر پہرا دینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ حضرات تائید کرتے ہو نا؟ ہاں، پھر نعرہ لگاؤ ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔